نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی۔ امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا فرمان پاک ہے کہ میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں جو مجھ پہ درود پڑھا کرتے ہیں۔ درود پڑھنا حکم خداوندی ہے، اور اہل سنت و جماعت کی محافل کی یہ خوبی اور حسن ہے کہ ہمارے یہاں درود کسی کو جلانے کے لیے نہیں پڑھا جاتا بلکہ کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ درود پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو محبت اور خلوص سے درود پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہد بھی زبان کو اتنا میٹھا نہیں کرتا جتنا میٹھا محمد نام کی میمیں زبان کو کر دیتی ہیں۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ اپنی زبانوں کو وہ مٹھاس دینے کے لیے کہ جو مٹھاس مل جائے تو پھر کبھی منہ کڑوے نہیں ہوتے، ذرا ایک دفعہ درود پاک با آواز بلند پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی۔ زینت محفل، علی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز عطاری قادری صاحب نے بڑی شفقت فرماتے ہوئے آج کی اس محفل کے لیے حکم فرمایا۔ میرے برادر مکرم جناب حافظ محمد وقاص قادری عطاری تشریف فرما ہیں، علماء کرام عشاقان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم سب کو دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے علاقہ میں اتنی حسین اور شاندار مسجد دیکھ کے، اور یقیناً ساتھ ادارہ کا کام بھی، جامعہ کا کام بھی مکمل ہو رہا ہے، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم جس طرح اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے اتنی حسین مسجد کو بنایا، اللہ اس مسجد کو آپ کو سجدوں سے اور زیادہ خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اپنے دامن میں تنگی رکھتا ہے، اور میں نے قائد اعظم یونیورسٹی کے پاس 9:30 بجے وہاں جا کے بیان کرنا ہے، تو آپ نے توجہ فرمانی ہے، کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ آج کیونکہ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے کہ جنہیں غوث الثقلین کہتے ہیں۔ غوث الثقلین کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان آپ کو اپنا غوث مانتے ہیں، اسی طرح جنات بھی آپ کو اپنا غوث مانتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سالانہ عرس پاک ہے، 11ویں شریف کا مقدس عنوان ہے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کے جو الفاظ تلاوت کیے، آپ نے توجہ ان کی طرف رکھنی ہے تاکہ میں اپنا پیغام دے سکوں۔ ہمارے یہاں جب بھی کسی کا ذکر کیا جاتا ہے صوفیاء میں سے، تو زور کرامتوں پہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ چاہیے تو تھا کہ ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، ان کے ارشادات کو بیان کیا جائے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم نے غوث اعظم کا تعارف ایک پیر کی حیثیت سے کرایا ہے، ایک شیخ الحدیث کی حیثیت سے نہیں کرایا۔ آج ہمارے لوگوں میں علماء کی قدر کیوں نہیں کہ ہم نے لوگوں کو پیر اور مولوی ان دونوں کو جدا کر کے بتایا ہے۔ حالانکہ سلطان باہو کہتے ہیں باج علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ ایک شیخ کامل کے لیے عالم ہونا بھی ضروری ہے، اور حضور غوث اعظم تو وہ عالم ہیں کہ آپ کی زندگی پڑھیے، آپ فجر کی نماز پڑھ کے تو چاشت اشراق کے نوافل ادا کرنے تک درمیان میں اپنے وظائف کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز تک آپ اپنے مدرسہ میں بیٹھ کے 13 سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے۔ کتنے سبجیکٹ؟ 13 سبجیکٹ، 13 مضامین پڑھایا کرتے تھے۔
آپ کو اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی ایسا پروفیسر نہیں ملے گا جو بیک وقت 13 سبجیکٹ پڑھاتا ہو. کسی یونیورسٹی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا. اور پھر آپ لوگوں کی تربیت کرتے تھے, لوگوں کو سرکار کا عشق دیتے تھے, لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا کرتے تھے, لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑا کرتے تھے, اور آپ لوگوں کو جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی دیا کرتے تھے. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی کے مدرسہ میں پڑھنے والے وہ قرآن کے حافظ بھی بنے, وہ قرآن کے عالم بھی بنے, وہ وقت کے حکمران بھی بنے, اور وہ وقت کے مجاہد بھی بنے. بہت سارے لوگوں کو یہ بات کم پتا ہے کہ یہ میرے عبد القادر جیلانی کا مدرسہ تھا جہاں سے پڑھنے والے ایک طالب علم کو صلاح الدین ایوبی بھی کہا جاتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ جو تربیت دیا کرتے تھے, اگر میں ایک جملہ کہوں تو اسے ہضم کرنے کی کوشش کرنا, وہ اپنے دور کے امیر المجاہدین بھی تھے. وہ اپنے دور کے امیر المجاہدین بھی تھے, وہ جہاد کا جذبہ بھی رکھتے تھے. اور جب بیت المقدس فتح کیا جا رہا تھا تو صلاح الدین کے ساتھ جو فرنٹ پہ لڑائی کر رہے تھے وہ میرے عبد القادر کے دربار کے مجاور بھی تھے اور آپ کے خدام بھی تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ پڑھایا کرتے تھے. اس دور میں حضرت غوث اعظم کے مدارس جو مدرسہ تھا اس میں جب سبجیکٹ پڑھائے جاتے تو پھر بڑے بڑے سائنسدان پیچھے رہ جاتے, عبد القادر جیلانی کی تحقیقات آگے چلی جاتی. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت عالم دین ان کا تعارف نہیں کرایا, ہم نے بحیثیت پیر ان کا تعارف کرایا. اور ہمارے یہاں آگے بھی یہی مسئلہ ہمارے ملک میں یہ بنا ہوا ہے کہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. یہاں آدھا ننگا ہو تو آدھا ولی سمجھا جاتا ہے, پورا ننگا ہو جائے تو پورا ولی سمجھ لیا جاتا ہے. حالانکہ ولی کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پابند ہو. ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں, مصطفیٰ کی غلامی میں استقامت دکھانا ضروری ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ چیزیں ان کو پسے پشت ڈال دیا گیا, اور جو چھو منتر کرتا نظر آیا ہم نے اسے ولی مان لیا, جو شریعت کا باغی نظر آیا ہم نے اسے ولی مان لیا, جو چند کرتب دکھاتا ہوا نظر آیا ہم نے اسے ولی مان لیا. حالانکہ ان چیزوں کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں. ولایت کا تعلق تو یہ ہے کہ پٹکے ہوئے دلوں کو گنبد خضرا کے مکین کا غلام بنا دیا جائے, اور جو آوارہ ہیں ان کی آنکھوں کو حیا دے دیا جائے, اور جو جھوٹے ہیں ان کی تربیت کر کے انہیں ابو بکر کی صداقت کی خیرات دے دی جائے, اور جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ غوث اعظم کے مدرسہ کا فیض, یہ میرے مصطفیٰ کے مدرسہ, وہ جو اصحاب صفا جہاں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے صفا کے چبوترے کے مدرسہ کا یہ فیض ہے کہ دعوت اسلامی مساجد کے ساتھ مدارس کا قیام اسی لیے کر رہی ہے کہ آنے والوں کو محمد کریم کی حدیث سے بھی آشنا کیا جائے اور حضور کے قرآن سے بھی آشنا کیا جائے. تو ہم نے سب سے بڑا, میں کہتا ہوں یہ ظلم ہے عوام کے ساتھ کہ ہم نے ان کا تعارف ایک عالم دین کی حیثیت سے نہیں کرایا. ہم نے اعلی حضرت کا تعارف بھی ایک نعت گو شاعر کی حیثیت سے کراتے ہیں, وقت کے مجدد کی حیثیت سے نہیں کراتے. ہم جب اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو اعلی حضرت کا کوئی شعر پڑھ دیتے ہیں. بھائی فتاوی رضویہ پڑھا ہے احمد رضا نے, دلائل کتنے دیے عقیدے کے, کتابیں پڑھی ہیں, وہ کتنا بڑا علامہ, وہ کتنا بڑا امام کہ عرب کے بڑے بڑے آئمہ ان کے علم کی پگڑیاں احمد رضا کے سامنے جھکی نظر آئیں. وہ ایک مسئلہ کے کاغذی نوٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. مفتی مکہ نے ایک ماہ پورا زور لگایا مگر جواب نہ لکھ سکا. جس کا جواب مفتی مکہ ایک ماہ میں نہ لکھ سکا, احمد رضا نے ایک رات میں کفل الفقیہ الفاہم لکھ کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا. لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کا تعارف ایک نعت گو شاعر کی حیثیت سے کراتے ہیں. فتاوی رضویہ پڑھیں, وہ اتنا بڑا مفتی کہ ہمارے مفتیوں کے پاس نہ جنہیں علم نہیں وہ سوال لکھ کے بھیجتے ہیں اور وہ جواب لیتے ہیں. احمد رضا سے وقت کے مفتیوں نے سوال پوچھے,
غوث اعظم اتنے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے مفتی. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں قرآن پاک کے ان الفاظ کی طرف آتا ہوں. اس دور میں ایک سوال مکہ پاک پہنچا، لیکن وہاں کے مفتیوں نے اس کا جواب سمجھ ہی نہ آیا. سوال یہ تھا، ہند سے سوال گیا تھا کہ ایک آدمی نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ اگر میں ایسی عبادت کہ جو اس وقت صرف میں ہی کر رہا ہوں، دنیا میں اور کوئی ایسی عبادت نہ کر رہا ہو، وہ عبادت نہ کروں تو میری بیوی پہ 3 طلاقیں. اب اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو دنیا میں اور بھی بندے نماز پڑھ رہے ہیں. اگر وہ درود پڑھ رہا ہے تو دنیا میں اور بندے بھی درود پڑھ رہے ہیں. اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو دنیا میں اور بندے بھی تلاوت کر رہے ہیں. کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ نماز رک جائے، تلاوت رک جائے، کلمہ رک جائے. اب مکہ پاک کے مفتیان کرام نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، طلاق ہو جائے گی. جواب نہیں ہے. اب یہ مصر پہنچا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی نہیں. ہندوستان کی علماء نے کہا ہمارے پاس جواب نہیں. دمشق کے علماء نے کہا ہمارے پاس جواب نہیں. یہ بغداد تک یہ مسئلہ پہنچا. مختلف مدارس میں پھرتا پھرتا پھر اس مدرسے میں آیا جس کے شیخ الحدیث عبد القادر جیلانی تھے. غوث اعظم کے سامنے مسئلہ آتا گیا. آپ نے سوال پڑھا اور نیچے فوراً قلم لے کے جواب لکھ دیا کہ اس بندے کو چاہیے کہ مکہ پاک چلا جائے اور مکہ پاک جا کے امیر مکہ سے درخواست کرے کہ کعبے کا طواف رکوا دے، مطاف کو خالی کر دے اور وہ تنہا طواف کرے، کیونکہ کعبہ تو اور ہے ہی کوئی نہیں، یہی کعبہ ہے. جب وہ طواف کر رہا ہوگا تو اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور بندہ طواف نہیں کر رہا ہوگا. یہ علم ہے میرے شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ جو سوال علماء سوچ سوچ کے جواب نہ دے سکتے، عبد القادر چٹکی بجاتے میں ان کے حل نکال دیا کرتے تھے. یہ علمی مقام تھا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ بن گیا کہ لوگ اولیاء کی تعلیمات کی طرف، ان کے پیغام کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ہماری محافل ہو گئی ہیں اپنے چسکے کی. پوری پوری رات محافل نعت ہوتی ہے، 10 عمرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ لالچ دے کے بندے بلائے جاتے ہیں. میں ایک بات عرض کرتا ہوں اور اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو وہ محفل میں عمرے کا ٹکٹ نہ دے، لالچ دے کے بندے نہ بلائیں. عمرے کا ٹکٹ رکھنا ہے تو اپنی مسجد میں اعلان کریں کہ 1 جنوری سے 31 دسمبر تک ہمارے جو محلے دار 5 وقت روزانہ پورا سال نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، سال کے بعد ان کا نام لکھ کے قرآن اندازی کی جائے گی، اور جنہوں نے یہاں سجدے کیے ہوں گے انہیں سینے حرم میں سجدہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور جنہوں نے یہاں درود پڑھا ہوگا انہیں جان رحمت کے روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا جائے گا اب موقع ہے پڑھ لے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو اس سے نہ ایک فائدہ ہوگا، محفل میں 5000 بندہ آ گیا، 5 کے عمرے کے ٹکٹ نکلے، باقی کا فائدہ نہیں ہے. لیکن جس نے پورا سال نمازیں پڑھی ہوں گی، عمرے کا ٹکٹ نہ بھی نکلا تو اسے سجدوں کا نشہ تو چڑھ جائے گا نا، اسے سجدوں کی عادت تو پڑ جائے گی نا. تو تھوڑا سا اپنا مزاج بدلیں، اپنی محافل میں سنجیدہ لوگ بلائیں. آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہماری محافل میں سنجیدہ لوگ نظر نہیں آتے. آپ اپنے سوسائٹی میں سے دیکھیں، اگر کوئی جج رہتا ہے تو وہ ہماری محفلوں میں نہیں بیٹھتا، اگر کوئی ڈاکٹر رہتا ہے تو ہماری محفلوں میں نہیں آ رہا، انجینئر ہے تو ہماری محفلوں میں نہیں آ رہا، کوئی آفیسر ہے تو ہماری محفلوں میں نہیں آ رہا. مجبوراً اگر کوئی تعلق ہو تو وہ آ جاتے ہیں، ورنہ نہیں آتے. کیوں؟ ہماری محفلیں غیر سنجیدہ ہو گئی ہیں. اگر آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ نہیں لگایا تو آپ عاشق رسول ہی نہیں ہیں. اگر آپ نے گلا نہیں پھاڑا تو آپ کو کوئی عاشق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر آپ نے وہ جھنڈے بنائے نہیں اپنے ہاتھوں کو تو آپ عاشق رسول ہی نہیں. مزاج بدل گیا. یہاں ہاتھ اٹھانے والے کو تو عاشق کہا جاتا ہے، بے نماز کے لیے کیا بات کرو گے؟ او بھائی، عشق تو اس میں ہے جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، عشق تو اس میں ہے جو روزانہ قرآن پڑھتا ہے، عشق تو اس میں ہے کہ جو بولے تو یہ سمجھ کے بولے کہ سچ میرے محمد کو بھی پسند ہے، میرے خدا کو بھی پسند ہے.
عاشق تو وہ ہے نا جو سوچ سوچ کے ایک جملہ بولے. لیکن ہمارا کیونکہ مزاج بدل گیا, کسی غریب کو اگر وضو کی حاجت آ گئی نا, اسے پیشاب آیا ہے, وہ اٹھا ہے, تو ہو سکتا ہے نعت خان اور خطیب صاحب اس کی بے عزتی کر دیں, کدھر جا رہا ہے بھائی. کوئی بولے کوئی نہ بولے, کوئی اٹھے کوئی بیٹھے, جس کی اپنی مرضی ہے. آپ کا کام ہے آپ تبلیغ کریں, مجھے ہے حکم خدا, مجھے ہے حکم اذاں, لا الہ الا اللہ. تو آئیں میں آپ کو چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کے جو الفاظ تلاوت کیے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور جب بھی بولو سچی اور سیدھی اور کھری بات کرو. ان کو 3 حصوں میں کرتے ہیں تاکہ بات میں سمجھا سکوں. پہلا حصہ ہے اے ایمان والو. میں نے اور آپ نے تھوڑی دیر غور کرنا ہے کہ جن خوش نصیبوں کو رب ایمان والا کہہ رہا ہے, کیا ہم بھی ان میں شامل ہیں کہ نہیں. دوسرا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تو وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان میں ہم بھی شامل ہیں کہ نہیں. تیسرا ہے قولوا قولا سدیدا, کہ جب بھی بولو تو سیدھی کھری اور سچی بات کرو. تو کیا ہماری زبانوں کو سچ کا نور ملا ہوا ہے؟ کیا ہم سچی بات کرنے کے عادی ہیں؟ کیا ہم سیدھی بات بتانے کے عادی ہیں؟ تو ان پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے. یہی تعلیمات اولیاء ہے, یہی تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی ہے. آج تک نا ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ایک عرصہ گزر گیا, ہم اسی بات پہ بحثیں کر رہے ہیں کہ 11ویں کھانا حلال ہے یا حرام ہے. یعنی عمر گزر گئی اور اسی بات پہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ 11ویں حلال ہے یا حرام ہے. او بھائی, جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا, ان بحثوں سے نکل آئیں, اور جو ان کی تعلیمات ہیں نا وہ دنیا کو. ورنہ جب آپ طرح طرح کی محافل میں اپنی طبیعت کی بات کریں گے, لوگوں کو قرآن کا علم نہیں پہنچے گا, لوگوں کو حدیث کا علم نہیں پہنچے گا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ہر بات کو قرآن اور سنت پہ پرکھو. کوئی بھی بات ہے, کوئی بھی عقیدہ ہے, کوئی بھی چیز ہے, اسے قرآن اور سنت پہ پرکھو. ہم نہ کسی چیز کو بھی قرآن کے سامنے رکھ کے پوچھتے نہیں ہیں قرآن سے, سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, آج ہماری محفل میں جتنی اہمیت میاں محمد کے کلام کو ہے, اتنی اہمیت حضرت محمد کی حدیث کو نہیں دی جاتی. اشعار کو جو اہمیت ہے وہ قرآن کی آیات کو اہمیت نہیں ہے, کیونکہ ہم دور ہو گئے. ہمارا عشق صرف شعر سننے سے وہ مچلتا ہے, قرآن سننے سے نہیں مچلتا, کیونکہ ہم اپنی طبیعت کے مسلمان رہ گئے. تو وہ لوگ جو بند کمروں میں بیٹھ کے پھر انہوں نے کہا جی بابے تو چیز ہی کو نہیں. اب ہمارا قرآن سے تعلق ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا نا کہ بابے کیا چیز ہے. ہمارا حدیث سے تعلق ہوتا تو پتا ہوتا کہ بابوں کے پاس جانا کیوں ضروری ہے, کیونکہ اس نے یہ ٹرم استعمال کی ہے بابے. اور بابا کا لفظ لگا کے وہ غوث اعظم پہ تنقید کرتا ہے, وہ داتا علی حجویری پہ تنقید کرتا ہے, وہ پیر میر علی شاہ پہ تنقید کرتا ہے. اور پھر جب سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ جب ویڈیو دکھاتے ہیں تو وہ کسی نشئی بابے کی فوٹو لے کے, ویڈیو لے کے کہ یہ بابا ہے. بھائی ہم سے پوچھو تو صحیح یہ ہمارا ہے کہ نہیں. گھر والے بتا سکتے ہیں نا کہ یہ فرد ہمارے گھر کا ہے کہ نہیں, تو ہم سے پوچھو تو صحیح. جو نشے والا ہے وہ ہمارا نہیں, جو ڈانس والا ہے وہ ہمارا نہیں, جو شریعت کا باغی ہے وہ ہمارا نہیں, جو داڑھی مونڈتا ہے وہ ہمارا نہیں, جو نشہ کرتا ہے وہ ہمارا نہیں, جو نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے وہ ہمارا نہیں. ہمارا بابا تو مہر علی شاہ ہے, ہمارا بابا تو داتا علی حجویری ہے, ہمارا بابا تو عبد القادر جیلانی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ بابے تو کوئی شے نہیں, انہوں نے خادم رضوی بابا دیکھا نہیں. جو کام ایٹم بم کی دھمک نہ کر سکی وہ رضوی بابے کے نعرے نے کر کے دکھایا ہے. کفر ایٹم بم سے نہیں ڈرا جتنا رضوی کی لبیک سے ڈرا ہے, اور من سبا نبیًا فاقتلوہ سے ڈرا ہے. تو میرے بھائیو, تم نہ نشے والے بابوں کے پاس بیٹھتے ہو, کبھی درود والے الیاس قادری بابے کے پاس بیٹھو, تمہیں پتا چلے کہ سانسوں سے درود کی مہکیں کیسے آیا کرتی. اب بابوں کے پاس جانا, میں نے کہا ہے کہ یہ لفظ جو استعمال کر کے ہمیں وہ گمراہ کیا جا رہا ہے نا بابے, اور پھر اولیاء پہ تنقید کہ ان کے پاس کیوں جاتے ہو. اٹھاؤ
सियासता मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने हजरत अली और हजरत उमर को फरमाया मेरा जुब्बा लेके यमन में एक बाबे के पास जाके दुआ करवाना। वही टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, बाबे। तो वो बैठा था, भाई अली से बड़ा भी कोई वली है? जिसकी ठोकर से वली पैदा होते हैं, जिसकी मर्जी से वली बनते हैं। फरमाया जा रहा है जाना उसके पास, ताकि बाबों के पास जाना मेरे सहाबा की सुन्नत बन जाए। वो जो टर्म इस्तेमाल हुई है ना कि बाबे और औलिया पे तनकीद, मैं वो सामने रख के जवाब दे रहा हूं। अजीब बात है यार। वो जी बाबों के पास क्या मिलता है? मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान है, अल्लाह फरमाता है अगर इल्म लेना है तो जा दरिया पे एक बाबा बैठा है उसे तलाश कर। ये कुरान बता रहा है कि कभी कभी अल्लाह के बंदे बाबे के पास जाना ये नबी का तरीका है। और फिर जी बाबे क्या कर सकते हैं? औलिया पे तनकीद ये लफ्ज बोल के, भाई कुरान पढ़ो तो कुरान बताता है, तुम तो बाबों की बात करते हो। वो जो बाबे की गाय है ना वो भी बहुत कुछ कर सकती है। अब कुरान में सबसे बड़ी सूरत का नाम है बकरा। इसका तर्जमा करें, ट्रांसलेट करें तो गाय है, काओ, गाय। ये बकरा गाय को कहते हैं अरबी में। अब इस सूरत में एक जगह पे उस गाय का जिक्र है। बंदा मर गया, कत्ल हो गया, अब कातिल का पता नहीं चल रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आके कहते हैं हजरत वो कातिल का पता चलाना है। तो फरमाया एक गाय है एक बाबे के पास। वो जंगल में एक बाबा रहता था, गाय उसके पास है, जाओ वो गाय लेके आओ, उसे ज़िबा करो, उसका गोश्त लेके मुर्दे को मारो तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए और तुम्हें अपने कातिल का पता बता देगा। अब सवाल ये है यार, कुरान कहता है कि बाबे की गाय मर के मुर्दा जिंदा कर लेती है, तो कब्र में लेटा बाबा मुर्दा दिल भी जिंदा नहीं कर सकेगा यार। तो ये सारी बातें हम कुरान को छोड़ने की वजह से ये फितने पैदा हुए। ये मिर्जे मुर्जे अपनी मौत मर जाते अगर हर सुन्नी के घर में कुरान पढ़ा जा रहा होता। अगर हर सुन्नी के घर में मेरे मुस्तफा की अहादीस बुखारी और मुस्लिम की शक्ल में होती। इनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। ये 2 टके के लोग मुसलमानों में फितना डालने के लिए जो बिठाए हैं हमारे दुश्मनों में, ये अपनी मौत खुद मर जाते अगर हमारा हर नौजवान मोहम्मद के कुरान से वाबस्ता हो जाता। ये लफ्ज कहना कि बाबे कोई शय नहीं, कुरान कहता है बाबों के दरवाजे पे कुत्ता बैठ जाए उसे भी जन्नत मिल जाया करती है। तो तवज्जो फरमाइएगा, वक्त अपने दामन में बहुत ज्यादा तंगी और ज्यों ज्यों वो तंगी की तरफ जा रहा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब यहां ईमान वाला कौन होता है? कुरान में बहुत सारी पहचानें हैं, अहादीस में बहुत सारी पहचानें हैं कि मोमिन कौन होता है। मैं यहां सिर्फ एक पहचान अर्ज करता हूं नबी पाक की जुबान पाक से। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कामिल मोमिन बनना चाहता हूं, मैं कामिल मोमिन बनना चाहता हूं। ये हदीस खालिद इब्ने वलीद है, एक हदीस है पूरी, उसमें कोई 30 से ज्यादा सवाल हैं, हुजूर ने जवाब दिए। उसमें से मैं एक सवाल आप हजरात के सामने, अगर आपको शौक हो तो दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से ये हदीस खालिद इब्ने वलीद अलग से इसको शाया किया गया और पूरा इसका जो बायोडेटा है हम तक कैसे पहुंची ये पढ़ने के काबिल है। अभी वक्त नहीं कि मैं उस पर तफसील कुछ करूं, तो सिर्फ एक सवाल उस हदीस से ले रहा हूं कि या रसूल अल्लाह मैं कामिल मोमिन बनना चाहता हूं। तो नबी पाक ने नहीं फरमाया कि इतने वज़ाइफ कर, तहज्जुद के नवाफिल पर, फराइज की अदायगी कर, ये कर, इतना कुरान पढ़, मदारस बना, ये कर वो कर, कुछ भी नहीं फरमाया। सिर्फ एक जुमला फरमाया अखलाक अच्छा कर ले कामिल मोमिन बन जाएगा। और आज बड़ी माजरत के साथ आज हमें पता ही नहीं कि अखलाक कहते किसे हैं। आज बाहर गली में अगर लड़ाई हो जाए तो वहां भी ना मां बहन की गाली की आवाज आ रही होती है। हमारे नौजवान गली की नुक्कड़ पे खड़े होके जब हंसते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं और ऐसे गंदे लतीफे जुबान से वो बयान करते हैं कि इर्द गिर्द के घर में बैठी खवातीन के सर शर्म से झुक रहे होते हैं।
ایک دوسرے کو ایسی غلیظ گالیاں بکی جا رہی ہوتی ہیں. آج ہمیں اخلاق کا پتہ ہی نہیں رہا. ہم نے نالین کا بیج سینے پہ لگایا ہوتا ہے لیکن اخلاق سے دور ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آج مسجد میں اگر کسی سے اختلاف ہے نا تو اس کے بارے میں بات کرنی ہے. بھئی اختلاف ہے، آپ وہ بات کریں، دلائل دیں، لیکن اب دلائل کی تو بات ہی نہیں ہے. بس جس سے اختلاف ہے اس کے بارے میں ایک ہی جملہ ہے، یہ اس کی ماں سے غلطی ہوئی ہے، وہ کہیں اس نے منہ کالا کیا تھا تو یہ پیدا ہو گیا. بھائی اتنی جرت کہ کسی کی ماں پہ اٹیک کر دیا. یعنی یہ ہمارے ممبروں پہ آج ہمارے جاہل نقیب کہتے ہیں وہ جو فلاں کو نہیں مانتا وہ حلالی نہیں ہے، جو ہمارے پیر کو نہیں مانتا وہ حلالی نہیں ہے، جو ہمارے استاد کو نہیں مانتا وہ. یہ حرامی اور حلالی کے لفظ ہمارے اسٹیجوں پہ بولے جا رہے ہیں. او بھائی ہم نے لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دینی ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی ہیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں، پتھر مارنے والے آئے تو میرے مصطفیٰ نے چادریں بچھائیں. اجازت ہو تو پنجابی کا ایک شعر سنا دوں. ویسے تقریر میں پنجابی میں ہی کرتا ہوں، میں نے آپ کے لیے آج اردو میں شروع کی ہے. اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا. اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا. جاواں قربان میں اس دے اخلاق تو ویریاں لئی جو چدراں بچھاوندا رہیا. جاواں صدقے میں اس دے اخلاق تو ویریاں لئی جو چدراں بچھاوندا رہیا. کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ. زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناندا رہیا. تو یہاں تھوڑی سی بات ہوتی جاتی ہے، کسی کی بہن کو گالی، کسی کی ماں کو گالی. میرے بھائیوں ہم نے اپنا اخلاق پیش کرنا ہے. دیکھیے صرف ایک واقعہ یہاں، کسی دور میں ایک مزدور تھا، اس نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھا. اب اس کو سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ یہ سمجھ لیں آج سے 60-70 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہوگی. وہ لکھتا ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے، غریب بڑے تھے، انہوں نے بھی مزدوری کی. وہ چارپائی پہ لگ گئے تو میں پھر مزدوری کے لیے نکلا، دوستوں کے ساتھ مزدوری، کبھی کہاں کبھی کہاں. تو پتا چلا کہ حیدرآباد کے قریب ایک فیکٹری ہے، تو وہاں قریب جا کے اگر رہیں نا تو ہفتے میں 3-4 یا 5 دن وہاں مزدوری مل جاتی ہے. تو میں اور میرے دوست چلے گئے. وہاں جا کے میں نے گھر والدین کو خط لکھا کہ یہ میرا ایڈریس ہے، کیونکہ اس دور میں موبائل کا تو تصور بھی نہیں تھا یہاں، اور پی ٹی سی ایل فون بھی وہ امیروں کے گھر میں کہیں کہیں ہوتے تھے. تو میں نے خط لکھا کہ یہ میرا ایڈریس ہے، اگر کوئی مجبوری پریشانی ہو تو مجھے آگاہ کر دینا. 2.5 مہینے تقریباً گزر گئے تو مجھے میری والدہ کا خط ملا، اور اس نے لکھا کہ بیٹا میں بیمار ہو گئی ہوں، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے کہا ہے کہ آپ کو نا کوئی خطرناک بیماری لگ رہی ہے، تو فوری طور پہ نا دوائی شروع کر دیں، اگر یہ بیماری بڑھ گئی تو پھر آپ قبر کی طرف جلدی چلی جائیں گی. تو بیٹا میں نے نا جب دوائی لینی چاہی تو اس نے کہا کہ 70 روپے دیں تو پھر دوائی ملے گی. اس دور کے 70 روپے آج کے 15-20 ہزار کے مقابلے میں تھے. تو بیٹا جیسے بھی ہونا 70 روپے کا انتظام کر کے بھیج دے، اور جلدی بھیجنا کہیں بیماری بڑھ نہ جائے. کہتے ہیں کہ میری جیب میں ٹوٹل 5 روپے تھے، مزدوری بھی بڑی کم تھی. اس دور میں نا اچھا جو ملازم ہوتا تھا اس کی تنخواہ 15 روپے 20 روپے ہوتی تھی. تو میرے بھائیوں بڑی توجہ سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان، خط ماں کا جیب میں ڈالا، کچھ دوست تھے جاننے والے ان کے پاس بھی گیا، فیکٹری کے جو منیجر تھے ان کے پاس بھی گیا کہ کہیں انہیں خط دکھا کے
بتاؤں گا کہ یہ میری ماں کی مجبوری ہے تو مجھے پیسے دے دیں، مگر کہیں سے بھی نہ ملے۔ میں بڑی پریشانی میں واپس آیا، اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور جیب میں ہاتھ ڈالا کہ چلو ماں کا خط نکال کے پھر پڑھتے ہیں، تو ہاتھ نیچے چلا گیا، جیب رستے میں کسی نے کاٹ لی تھی، وہ جو 5 روپے تھے وہ بھی چلے گئے اور خط بھی چلا گیا۔ میں بڑا رویا کہ 5 روپے ہوتے تو وہی بھیج دیتا، پھر آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے بھیجتا رہتا۔ میں بہت پریشان ہو گیا، دن رات پریشانی میں۔ ماں کیا سوچتی ہوگی کہ اس نے میرے لیے 70 روپے بھی وہ نہیں بھیج سکا۔ کہتے ہیں 2 ہفتوں کے بعد مجھے ماں کا خط ملا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پہلے تو خط ہی نہیں کھولا کہ ماں نے لکھا ہوگا بیٹا 2 ہفتے ہو گئے تو نے ابھی تک پیسے نہیں بھیجے۔ خیر میں نے خط کھولا تو ماں نے سلام کے بعد کئی دعائیں لکھ کے کہا تھا بیٹا جیتا رہ، تیرے بھیجے پیسے مجھے مل گئے۔ میں نے دوائی لی ہے، میری بیماری کافی بہتر ہو گئی ہے، میں صحت مند ہو گئی ہوں۔ بیٹا مجھے پتا ہے تو مزدور ہے، پتہ نہیں کیسے تو نے پیسے اکٹھے کر کے مجھے بھیجے ہوں گے۔ میں خط رکھ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ احسان مجھ پہ کیا کس نے ہے؟ وہ کون ہے جس نے میرے نام سے میری ماں کو پیسے بھیجے؟ میں 2 دن سوچتا رہا۔ تیسرے دن مجھے ایک اور خط ملا جس پہ میرا ایڈریس تھا، بھیجنے والے کا نام اور ایڈریس نہیں تھا۔ اس نے سلام کے بعد لکھا، میں نے کہا تجھے بتا دوں تو پریشان ہوگا کہ تیری ماں کو پیسے کس نے بھیجے۔ میں وہی جیب کترا ہوں جس نے تیری جیب کاٹی تھی۔ 5 روپے ملے تو میں بڑا خوش ہوا، لیکن ساتھ جو خط تھا جب پڑھا تو وہ تیری ماں کا خط تھا۔ تیری ماں کی بیماری پڑی تو مجھے قبر میں پڑی اپنی ماں یاد آ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھ سے میری ماں نے پیسے مانگے ہیں۔ 5 روپے تیرے والے اور 65 اپنے سے ڈال کے میں نے 70 تیرے نام سے تیری ماں کو بھیج دیے۔ اور میں نے اپنا ایڈریس اس لیے نہیں لکھا کہ کہیں تو مجھے پیسے واپس دینے نہ آ جائے۔ میرے بھائی مجھے زندگی میں وہ سکون ملا ہے جو کبھی نہیں ملا۔ میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی ماں کو پیسے بھیجے، جیب کترا ہونا اپنی جگہ پہ، پر ایک بات یاد رکھنا، مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی لٹیرے اور جیب کترے بھی دوسرے کی ماں کو اپنی ماں سمجھتے تھے، اور آج گالی ہی پہلی ماں کی دی جاتی ہے۔ تو کیا ہم اخلاق کے جو درجے تھے ان سے نکل نہیں گئے؟ اخلاق کی عمارت کو ہم نے گرا نہیں دیا؟ تو ذرا سوچئے گا کہ آج ہم میں کتنا اخلاق ہے۔ آج گھر میں بندہ بیٹھا ہو تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری مردانگی کا حسن ہے کہ میں نے بیوی سے روکھے لہجے میں بات کرنی ہے، حالانکہ حضور فرماتے ہیں تم میں بہتر ہی وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ نوجوان جو ساری زندگی گھر کے ایک ایک فرد کو پانی پلاتا ہو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد بیوی کو پانی پلا دے تو رانو مرید کہلانے لگ پڑتا ہے کہ یہ رانو مرید ہو گیا، یہ بیوی کو پانی دے رہا ہے۔ او بھائی، بیوی کو پانی پلا دینا رانو مریدی نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ گھر کا کام کر لینا یہ رانو مریدی نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ وقت کیونکہ کافی ہو چکا ہے اور 9:30 میں نے وہاں بیان بھی شروع کرنا ہے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ 2 چیزیں ادھار ہیں۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو کبھی ان لوگوں کا تذکرہ کروں گا جو رب سے ڈرتے ہیں، اور کبھی ان لوگوں کی بات کروں گا جن کی زبانوں سے سچ کا نور نکلتا ہے۔ یہ جو باتیں کی ہیں یہی آپ نے سمجھ لی تو انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ وقاص بھائی نعت شریف کے لیے تشریف لے آئیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی، صلاۃ والسلام ہوگا۔ وقاص بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ تمام محلے دار ماشاءاللہ جہاں جتنے بھی دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ حضور سیدنا غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف میں شرکت فرمائی۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم غوث پاک کی 11ویں شریف میں شامل ہیں۔ آئیے مل کے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ رحمت دا مہینائیں بولی سبحان اللہ رحمت دا مہینائیں لوکا دیا لکھ دھارا لوکا دیا لکھ دھارا ساڈی دھار مدینہ ہے لوکا دیا لکھ دھارا بولو لوکا دیا لکھ دھارا ساڈی دھار مدینہ ہے بولی سبحان اللہ بولی سبحان اللہ دیکھیں آج تو غوث پاک کا جشن ہے الحمدللہ آج تو بڑی 11ویں شریف ہے غوث پاک کے دیوانے یہاں پر ملنگ بیٹھے ہیں سارے جوم جوم کے غوث پاک کے عرس میں شرکت کریں آج یقین کریں خدا کی قسم کرم بڑی رات ہے آج عطا کرنے والی رات ہے میرے غوث پاک کا عرس مبارک ہے جو دل میں تمنا رکھ کے مانگیں گے اللہ ضرور عطا کرے گا آئیے مل کر اللہ کی بارگاہ میں حضور غوث پاک کے صدقے سے ہم مدینہ مانگ لیتے ہیں مل کے کہیے لوکا دیا لکھ دھارا لوکا دیا لکھ دھارا ساڈی دھار مدینہ لوکا دیا لکھ دھارا ساڈی دھار مدینہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی بولیے سبحان اللہ تھوڑا اسٹوڈیو کو لیول کم کر دیں ماشاءاللہ یہاں پر سارے میرے غوث پاک کے دیوانے بیٹھے ہیں ان کو ماشاءاللہ سننے کا بھی مزہ ہے اور ماشاءاللہ پڑھنے کا بھی مزہ میرے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی چوپ کر مہر علی چوپ کر مہر علی اتجا نہیں بولن دی چوپ کر مہر علی اتجا نہیں بولن دی اتجا نہیں بولن دی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب کلامی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا خوبصورت مناجات پڑھتے ہیں مل کر اس کے بعد انشاءاللہ ایک نعت اس کے بعد منقبت غوث اعظم بولیے سبحان اللہ بابا دے بلند کہتے ہیں سبحان اللہ آئیے اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے مولا ہم سب کے خالی جولیوں کو اپنے رحمت سے مالا مال فرما دے بولیے آمین میرے غوث پاک کا صدقہ مولا جہاں پر جتنے بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے بولیے آمین آئیے میرے ساتھ مل کر اللہ کو پکارتے ہیں جھوم جھوم کر آنکھیں بند کر کر جھوم جھوم کر شامل ہو جائیں مل کر ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ارحم لنا ربنا یا ربنا 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ گو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ گو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ گو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ گو جب بڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ گو جب بڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ گو ربنا یا ربنا 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 ربنا
ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقیے کو سرشگیں جودو عطا کا ساتھ گو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ارحم لنا ربنا یا ربنا 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 یا ربنا بڑی پیاری دعا یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب گدا خواب گدا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ گو دولتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ گو ربنا یا ربنا 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 یا ربنا بابا بلند بولیے سبحان اللہ آئیے بڑا خوبصورت مشہور زمانہ کلام پیر مہر علی شاہ صاحب کا میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں بڑا پیارا کلام ہے بچے بچے کو زبانی یاد ہے آج ہم سب ہی ثناخواں بن جاتے ہیں ہاں جی الحمدللہ جب بڑی راتیں آتی ہیں 12ویں شریف آتی ہے 11ویں شریف آتی ہے معراج شریف آتی ہے تو الحمدللہ ہم مسجد میں کیوں آتے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد میں رات کو گزاریں تو آئیے مل کر ہم آج عرس غوث الورا ہے آج سب پر عطائیں ہیں رحمتیں ہیں آئیے مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف و ثنا بیان کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دیدار کی بھیک بھی مانگ لیتے ہیں میرے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جیسے کہ مترا دی بدیری گے کیوں دلڑی اداس گنیری جیسے کہ مترا دی بدیری گے کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو بچ شوق چگیرے رے لو لو بچ شوق چگیرے رے لو لو بچ شوق چگیرے آج نینا جہاں کیوں جڑیلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے صورت نو میں جانا
سے صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا، کہاں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچے آقا تیرا بدی میں شانہ کہاں ہے، سچے آقا تیرا بدی میں شانہ کہاں، سچے آقا تیرا بدی میں شانہ کہاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، مل کے پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے۔ ایسا کلام، ایسا شعر ہے یہ والا، یقین کریں اگر آنکھیں بند کر کے تصور جما کے پڑھا جائے نا تو حضور کے پیارے پیارے چہرے مبارک کی الحمدللہ جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو اس قابل کرے کہ ہم مدینہ دیکھیں، آقا علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھیں۔ میرے پیر محل ارشاد فرماتے ہیں، اور مل کر سارے پڑھیے، اللہ کرے ہماری یہ دعا بھی قبول ہو جائے، حضور کا دیدار بھی ہو جائے، آمین بولیے آمین۔ شاعر کہتے ہیں، میرے پیر محل ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مکھ چند بدر شانی ہے، مکھ چند بدر شانی ہے، ماتھے چمکتی لاٹ نورانی، نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت، مکھ چند بدر مکھ چند بدر مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکتی لاٹ نورانی، کالی زلفت آنکھ مستانی، کالی زلفت آنکھ مستانی، مخمور اکھیں مدبریاں، بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیوانوں مچل جاؤ، میرے آقا علیہ السلام کا دیدار اللہ کرے ہم کو نصیب ہو جائے۔ جب میرے پیر محل علی شاہ صاحب کو آقا کا دیدار ہوا، چہرہ مبارک دیکھا تو کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ہوئے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیا کتھے جالڑیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولی سبحان اللہ۔ اللہ اس رات کے صدقے ہم سب کو مدینے کا مسافر بنا دے۔ آئیے مل کر اظہار کرتے ہیں کہ اے مولا ہم بھی مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی مدینہ عطا فرما دے۔ مل کر اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دے
دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کس کی دھن ہے ہم سب کی دھن ہے مدینہ دیکھنے کی سارے شامل ہو جائیں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا آخری عمر میں کیا رونے کی دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو آخری عمر میں گیاروں مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بغدوں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ پھر امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شمپر فاطمہ خیبر مدینے میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے اللہ ہم سب کو مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے آئیے جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مل کر میرے ساتھ منقبت غوث اعظم میں شامل ہو جائیں اور اللہ سے اپنے من کی مرادیں پائیں آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس عطار صاحب قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ نے بڑا ہی خوبصورت کلام تحریر فرمایا ہے میرے ساتھ مل کر غوث پاک کے اس عرس میں شامل ہو جائیں اور اپنے دینی مرادوں کو پائیں آئیے مل کر غوث پاک کی صداؤں میں شامل ہو جائیں مل کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا آؤ کر دے ان کا چرچا اپنے دل چمکائے ولیوں کے سردار ہے میرا ولیوں کے سردار ہے میرا ولیوں کے سردار ہے میرا ہم ان کے گن گائیں پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا
عاشق جیلا سلطان ولایت غوثِ پاک سبحان اللہ صدقے جاؤں امیر اہل سنت کے امیر اہل سنت جو بھی تحریر فرماتے ہیں زمانے میں مشہور ہو جاتے ہیں میرے امیر اہل سنت نے جیسے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا نعرے تحریر فرمائے بچوں کی زبان میں میرے شیخ طریقت میں یہ بھی نعرے عطا فرمائے ہیں سلطان ولایت وہاں آگے آپ سب نے بول رہے ہیں غوث پاک کیا بولیں گے غوث پاک کیسے سلطان ولایت ایسے نہیں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے مل کر سلطان ولایت سلطان ولایت سلطان ولایت سلطان ولایت سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت ولیوں پہ حکومت مسکین کی دولت مسکین کی دولت ہے باعث برکت ہے باعث برکت کمزور کی طاقت کمزور کی طاقت جنوں پہ حکومت جنوں پہ حکومت ہے رب کی نعمت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت غوث پاک یا عاشق جیلا یا عاشق جیلا رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر آپ شاہ عطیہ یا غوث اعظم دستگیر آؤ کرنے ان کا چرچا اپنے دل چمکا ہے ولیوں کے سردار ہے میرا بولو ولیوں کے سردار ہے میرا ہم ان کے گن گائیں پکارو یا عاشق جیلا یا عاشق جیلا مدد کر یا عاشق جیلا یا عاشق جیلا سلطان ولایت سلطان ولایت سلطان ولایت سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز حکامت ولیوں پہ حکومت اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت کمزور کی دولت کمزور کی طاقت مرحبا عاشق جیلان یا عاشق جیلان سبحان اللہ شہ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے وہ تیرا دب دبا یا غوث اعظم دستگیر ہے یہی عطار کی ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو کرم بہرے ضیا یا غوث اعظم دستگیر آؤ کرنے ان کا چرچا اپنے دل چمکا ہے ولیوں کے سردار ہے میرا بولو ولیوں کے سردار ہے میرا بولو ولیوں کے سردار ہے میرا ہم ان کے گن گائیں پکارو یا عاشق جیلان یا عاشق جیلان مدد کریا رہے جیلان یا عاشق جیلان سبحان اللہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم
نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا جولی کو میری بر دو جولی کو میری بر دو ورنہ کہیں گی دنیا جولی کو میری بر دو جولی کو میری بر دو ورنہ کہیں گی دنیا ایسے ولی کا منگتا دیکھ شاہ جیلا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا بنے گے دولا میرا بنے گے دولا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر صلاۃ السلام ہوگا، پھر انشاءاللہ آپ کو لنگر تقسیم کیا جائے گا. آج کی رات بڑی اہم رات ہے، بڑی 11ویں شریف ہے. اس رات کے خاص 2 نسخے ہیں، نوٹ فرما لیں. ایک نسخہ ہے پورا سال مصیبتوں سے حفاظت کا، اور ایک نسخہ ہے پیٹ کی بیماریوں سے بچنے کا. جن کو پیٹ کے مختلف مسائل رہتے ہیں، پیٹ کا درد، قبض ہے، گیس ہے، پیچش ہے، پیٹ کے السر وغیرہ، بہت سارے مسائل پیٹ سے ریلیٹڈ ہی ہیں. تو ان مسائل کا حل وہ نسخہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء للہ المدد یہ پڑھ کے ایک کھجور پہ دم کریں، پھر یہی پڑھ کے دوسری کھجور پہ دم کریں، پھر یہی پڑھ کے تیسری کھجور پہ. 3 کھجوروں پہ یہ دم کرنا ہے. اور یہ 3 کھجوریں جب چاہیں کھائیں، ضرور نہیں کہ آج رات ہی کھائیں، کل کھا لیں، پرسوں کھا لیں، جب چاہیں بعد میں کھا لیں. پیٹ کے امراض سے حفاظت کا یہ نسخہ ہے. یہ میں نے واٹس ایپ بھی کیا ہوا ہے، جو ہمارے گروپس ہیں، مسجد کے گروپ ہیں، دیگر ہمارے گروپس ہیں، اس میں نے سینڈ کیا ہوا ہے. مزید کسی کو چاہیے تو میں واٹس ایپ بھی کر دوں گا، مجھ سے لے لیں کہ کیا پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص ایک بار، اور 1 مرتبہ 11 مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء للہ المدد. ایک تو یہ نسخہ ہے 3 کھجوروں والا پیٹ کی بیماریوں سے بچنے کا. ایک اور دوسرا نسخہ جو آج کی رات کا خاص عمل ہے، آج کی رات کا ہی خاص عمل ہے. حضور غوث پاک کے 11 نام. اب 11 نام آپ کو فوری یاد تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ میں نے واٹس ایپ کیے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہیں گروپ میں شامل نہیں ہیں وہ مجھ سے لے سکتے ہیں. 11 نام حضور غوث پاک کے، جیسے یا شیخ محی الدین، یا سید محی الدین، یا مولانا محی الدین، اس طرح کر کے یہ 11 نام بنتے. یہ 11 نام پڑھ کے 11 کھجوروں پر دم کر دیں. اب یہ کھجوریں آج رات ہی کھانی ہیں. رات ہوتی ہے فجر تک، یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات ہوتی ہے. تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ 11 کھجوریں آج رات کو ہی کھانی ہیں. انشاءاللہ ان کی برکت سے سارا سال مصیبتوں سے بچے رہیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لیں، جنہوں نے پچھلے سال بھی کھائی تھی، ہر سال کھاتے ہیں. تو یہ اولیاء کرام کی برکتیں ہوتی ہیں. یہ مجرد نسخے ہوتے ہیں جو صدیوں سے لوگ آزماتے آئے ہیں، کیونکہ غوث پاک سے نسبت ہے. تو بہرحال یہ کھجوریں اب اس وقت کھجوریں کہیں انہوں نے گھر میں رکھی ہوتی ہیں لیکن نہیں رکھی ہوتی. اب وہ اس وقت کہاں سے لیں؟ دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کہیں سے ملیں گی نہیں ملیں گی، کہاں بازار جائیں. تو وہ آپ کے لیے مختصر زیادہ نہیں ہے. باہر سٹال پہ کھجوریں 11 اور 3 14، یہ 14 کھجوریں آپ خرید سکتے ہیں. باہر سٹال سے آپ خرید سکتے ہیں.
ہیں تھوڑی ہی، لیکن جو پہلے خرید لے گا مختصر سی کچھ 3-4 کلو ہی ہوں گے، تو بہرحال یہ کچھ جو ہے آپ باہر سے خرید سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ختم ہو جائیں ادھر سے تو پھر باہر کہیں آگے پیچھے ڈھونڈ کے خرید لیں، کیونکہ آج رات کا ہی نسخہ ہی ہے، یہ دونوں عمل خصوصی کر لیں۔ ابھی انشاءاللہ صلاۃ السلام مختصر سا پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر لنگر ہوگا۔ صلاۃ السلام کے لیے امام سٹم پہ کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے صدا تا قیامتیں ان فقیروں اور ان گداؤں کو سلام، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں،
ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا تے ساتھی میرے ٹر چلے شہر مدینے نو تے تک تک روزہ تیرا ٹھار دینے سینے نو تے پتہ نہیں حضور میرا نام کد بولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا یا از پائے ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول السلام خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اور دست بستہ ہیں کھڑے آقا یہ حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تشریف رکھیے اب دعا کا وقت ہو جاتا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا مالک مولا یا اللہ یا رحمان یا اللہ عز و جل. محفل 11ویں شریف منعقد ہوئی، اس میں تلاوت بھی ہوئی ہے.